سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس میں میرا جو منہج ہے اور جو میں نے میتھڈ اپنا رکھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی مکتبہ فکر، گروہ، نظریہ یا فرقہ یا مذہب جو بھی ہوگا تو اس کو بعینہ اسی طرح پیش کرنا جس طرح وہ مسلک، وہ مکتب، وہ نقطۂ نظر ہے، اور اس کے لیے کوشش میری یہ تھی کہ میں اس نقطۂ نظر کے کسی ترجمان، اس کے کسی مبلغ، کسی اس نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والے شخص کو ہی تلاش کروں اور ان سے میں سوالات کروں۔ تو آج اسی سلسلے میں یہاں پر پنجاب گجرات میں آیا ہوا ہوں۔ جب ہم اپنے مدرسے کے طالب علمی کے دور سے آخری سالوں میں تھے تو اس وقت جب آبائی مسلک سے انحراف سمجھے یا ایک تبدیلی کا جب وہ شروع ہوا مطالعہ اور پڑھنے سے، تو اس وقت ہماری نظر میں مولانا عبدالکریم عصری اور عنایت اللہ عصری کے نام آئے، اور ہم نے ان سے متعلق کچھ چیزیں پڑھی، اور خاص طور پر عبدالرحمن کیلانی صاحب نے جو تنقید کی ہوئی تھی انکار حدیث اور ان چیزوں پر، معجزات کے حوالے سے ان کی کتاب، تو اس میں پہلی بار ہمیں یہ پتہ لگا کہ بھئی اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کچھ اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے کچھ خیالات ایسے پیش کیے، دین کی کوئی ایسی تعبیر کچھ چیزوں میں جو روایتی جو اہل حدیث مسلک جس کو کہا جاتا ہے اور باقی مسالک سے بھی بالکل ہٹ کر ہے۔ تو وہ ایک جو تجسس کی طبیعت خدا نے دی ہے، اس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے لٹریچر تلاش کرنا شروع کیا، کیونکہ طالب علم کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کتاب میں کسی کا رد پڑھتا تھا تو جس کے رد میں وہ کتاب ہے میں اس بندے کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو اس سلسلے میں پھر چلا تو بڑی مشکل سے مجھے مولانا عنایت اللہ عصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ملی، عیون زمزم فی ولادت مسیح ابن مریم۔ تو بالکل ہی ایک منفرد سمجھے ایک الگ نقطۂ نظر پیش کیا گیا، جو کہ ٹھیک ہے سر سید صاحب نے بھی اس طرح کی بات کی، لیکن جن دلائل اور براہین کے ساتھ اور اتنی ضخیم سی کتاب، تو وہ مجھے بہت ایک پسند آئی کتاب، یا یوں سمجھے کہ وہ نقطۂ نظر بڑا پسند آیا۔ پھر معجزات کے حوالے سے باقی چیزیں تھیں، تو اس وقت جب میں وہ کتابیں پڑھی تو اس کا تفسیر عروۃ الوثقیٰ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، تو اس پہ ایک ایڈریس لکھا ہوتا تھا کہ جامع مسجد کا نام تھا مکتبہ العصریہ، ہاں مکتبہ العصریہ، گجرات جناح اسٹریٹ۔ تو اس وقت سے یہ تقریباً 2004 کی بات ہے، میری تمنا تھی کہ میں ادھر ایک مرتبہ میں نے جانا ہے، تو بس موقع نہیں ملا۔ تو ابھی 2024 میں اللہ نے یہ موقع دیا، تو پھر عبدالمنان عصری صاحب سے سوشل میڈیا پہ میرا ان سے تعلق بنا، میں نے ان سے درخواست کی کہ میں آنا چاہتا ہوں اور آپ سے اس پورے فکر اور اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے اس مقصد سے میں اس وقت گجرات میں ہوں اور مولانا عبدالمنان عصری صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں۔ آپ جو ہے مولانا عبدالکریم عصری صاحب کے فرزند ارجمن ہے، اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید مولانا عنایت اللہ عصری صاحب کے بیٹے ہوں گے عبدالکریم عصری صاحب، اور یہ مولانا عبدالمنان صاحب ان کے پوتے، لیکن اب یہ پتہ لگا کہ نہیں، ان کا استاد و شاگرد کا تعلق تھا۔ تو مولانا عبدالمنان صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، عزت افزائی کی، مہمان نوازی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے۔ آمین جی، اللہ برکت دے آپ کو، آپ بھی تشریف لائے، شکریہ۔ بس میں دو تین چیزیں، ایک تو ہسٹری سے متعلق اس مولانا صاحب کی یعنی یہ ابتدا کیسے ہوئی اس سے، اور کچھ آپ لوگوں کی جو بنیادی فکری جو اختلاف ہے یا علمی اختلاف ہے باقی مسالک سے اور خاص طور پہ اہل حدیث وغیرہ سے، اس سے متعلق میں کچھ چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں آپ تھوڑا سا یہ بتائیں نا کہ مولانا عنایت اللہ عصری صاحب، ان کا تھوڑا سا تعارف، ان کا شجرہ علمی کیا تھا؟ اچھا، اب یہ ماشاء اللہ آپ نے یہ سارا بتایا، اور یہ ہماری کتابوں میں کہیں لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہے، تو براہ راست آپ سے یہ چیزیں معلوم ہوئی اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ اب ہمیں یہ ذرا بتائیں نا کہ حافظ عنایت اللہ عصری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک اہل حدیث سلفی، اور آپ کو پتہ ہے کہ سلفی یعنی ایک بالکل روایتی فکر دین کی وہ سب کچھ، تو ان کے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی کہ وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آپ لوگوں کو، میں نے مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب کی کتاب میں پڑھا جیسے بھئی ہمارے اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء نے جمع ہو کے ایک میٹنگ رکھی تھی کہ ان کو اہل حدیث سے خارج کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ ہوا یا نہیں یہ نہیں پتا، تو کیا ایسا ہوا تھا، ابتدا کیسے ہوئی تھی اس چیز کی، مسلکی ان سے نکل کے دوسرے انداز سے سوچنے بتانے کی؟ یہ ہے تو یہ بات میں جب یہ اختلافات ہوئے، عیون زمزم جیسی کتاب لکھی جس میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے کے نقطۂ نظر کو انہوں نے بالکل رد کر دیا، تو یہ تو بہت زیادہ انحراف تھا پہلے سے موجود عقائد کا، اور اس کو خاص طور سلفی پیراڈائم میں ہم دیکھیں تو کیا پھر اس کا عنایت اللہ عصری صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں میں اہل حدیث مسلک کا بندہ ہوں، اور یا وہ فرقے اور مسلک سے آزاد ہو گئے؟ نہیں، حافظ صاحب جو ہے وہ تو جماعت اہل حدیث، لیکن ان کی طرف سے تو بائیکاٹ کیا گیا نا مولانا عبدالکریم عصری صاحب کا بھی، عنایت اللہ عصری صاحب یعنی اہل حدیث بطور مسلک وہ ان کو ڈس آن تو کر گیا نا۔ تو عبدالمنان عصری صاحب بہت شکریہ آپ کا، اتنی معلومات آپ نے ہمیں دی۔ اس سے مجھے ایک یہ چیز سمجھنی ہے، اب جیسے ہم جب اہل حدیث کہتے ہیں تو فقہی لحاظ سے حنفی اور باقیوں سے اختلافات کافی ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ عقائد میں ہم کہتے ہیں کہ اشعری مکتبہ فکر، ماتریدی مکتبہ فکر، اثری مکتبہ فکر یا محدثین کا مسلک، جب ہم عقائد کے میدان سے آتے ہیں، آپ لوگوں کا میں باقیوں سے نہیں پوچھوں گا، اہل حدیث مسلک سے کیا اختلاف ہے بنیادی علمی، کیا کیا ہم یہ کہیں گے کہ بھئی ایسے کون سے بنیادی علمی اختلافات ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ والے میں مولانا عبدالکریم عصری صاحب، مولانا عنایت اللہ عصری صاحب اور آپ لوگ منفرد ہیں؟
دو چار موٹی چیزیں. ہاں انفرادی یہ جو آپ نے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ یہ معجزات کی بحث میں یہ بات ہے. معجزات کی آپ لوگ معجزے کا جو تمام مکاتب میں متفقہ ہے نا کہ نبی کے ہاتھ سے کبھی کبھار خدا کی طرف سے ایسا کوئی واقعہ رونما کر دیا جاتا ہے جو قانون فطرت اس سے ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہم معجزے کی ڈیفینیشن صحیح کر رہا ہوں میں جو عام کہی جاتی ہے. تو اس مفہوم میں آپ لوگ معجزے کے قائل نہیں ہیں. اس مفہوم میں قائل نہیں ہیں. آیت اللہ اسری صاحب اور آپ خود بھی یعنی اس تناظر میں قائل نہیں ہے. لیکن معجزے کا انکار کیا نہیں جا سکتا. مثلا اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، پرندہ بنانا، اس کو آپ اسی مفہوم میں لیتے یا آپ اس کے بھی دوسرے معنی لیتے کہ یہاں پر نہیں پرندے سے یوں مراد تھا اور ایسا؟ معجزہ کا انکار نہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو تضاد ہو گیا نا. ایک طرف تو آپ نے معجزہ والی آیتوں کا یہ مفہوم لیا جس سے معجزہ رہتا ہی نہیں، وہ خرق عادت چیز نہیں رہتی. ہاں خرق عادت چیز نہیں رہتی. تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ معجزے کا انکار کیسے کریں، تو یہ کیا مطلب؟ اصل میں معجزہ کہتے ہیں محمد کے بارے میں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جہاں معجزہ کے مطالب ہم بالکل ایسا ہے کہ منع ہے کہ بھائی حل کیا کنت الا بشر الرسول، یہ نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا کہ ناقہ کو ہم نے ان کو سمود کے لیے دیا سورہ اسراء میں الا ان کذب به الاولون. تو مقصد یہ کہ حضور کے معاملے میں تو قرآن سے تو سوائے شق القمر لیکن اس کی دوسری توجیہ بھی ہے. باقی کوئی معجزہ حضور کا اس مفہوم میں خرق عادت نہیں ثابت ہو سکتا. لیکن باقی جو گزشتہ انبیاء میں حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ جو یہ لوگ اونٹنی کی جو تعبیر کرتے وہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ وہ پہاڑ سے نکلا حاملہ، وہ نہیں ہے. لیکن یہ دو چار معجزہ، حضرت ابراہیم کی آگ کا ٹھنڈا ہونا، تو یہ تو اس مفہوم میں اصلی صاحب معجزہ ہے نا کہ خرق عادت. تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز خرق عادت نہیں ہے. ان میں سے کوئی بھی چیز. ٹھیک. تو اب دیکھیں جب ہم امت کی یہ ہسٹری پڑھتے ہیں یعنی فکر کی اور عقائد کی، تو اس میں معتزلہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ معجزہ ہے، لیکن انہوں نے بھی ان چیزوں کا میرا خیال اس طرح سے نہیں کیا نا کہ بھئی اساس اجر بسا کا مطلب یہ ہے. انہوں نے شاید اس کو مانا ہے. آپ میری اس کی اصلاح بھی کیجیے گا. پھر ہم جب آتے ہیں برصغیر میں تو ہمیں سر سید احمد خان صاحب پہلا شخص ملتا ہے جنہوں نے بالکل دیگر سے ہٹ کے نا انہوں نے ان آیتوں کی اس طرح کی تعویل پیش کی. تو کیا ہم پھر یہ بھی، اور یہ الزام آپ لوگوں پر غالباً ہے بھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مولانا عنایت اللہ اسری، عبدالکریم اسری، آپ لوگ جو خرق عادت چیزوں آیات جو چیزیں موجود اس کی تعویل وغیرہ کرتے ہیں تو آپ لوگ سر سید کی فکر سے متاثر ہیں. سیاق اس بات سے واضح ہو رہا ہے نا، یعنی محاورے میں. لیکن اس آیت میں تو باقاعدہ قوم نے کہا کہ اس کو آگ جب لکڑی جمع کرو، آگ میں ڈالو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ لکڑیاں جمع کرنے کا تو ذکر نہیں، آگ جلانے کا تو یہ جو اب ہم آتے ہیں عیون زمزم پہ. ٹھیک ہے. مولانا عنایت اللہ اسری صاحب نے جو کتاب لکھی اس کے اندر ان کا دعویٰ یہ، اور یہ بہت بڑا ایک وہ تھا مطلب امت کی تاریخ میں نا. میرے خیال سے سعید نے تو یہ بات کی تھی کہ نہیں وہ یوسف نجار سے حضرت بی بی مریم کا نکاح ہوا اور پھر اس سے شاید یہ، اور تورات کتاب کے شروع میں یہ ہے یعنی مقدس کتاب میں کہ وہ منگیتر تھے یوسف نجار. ٹھیک ہے. یہاں تک تو بات، لیکن باقاعدہ وہ عام طریقے جو قانون فطرت ہے یعنی اولاد کا یا پیدائش کا، یہ نر اور مادے کا ملاپ اور اس کے نتیجے میں، تو اس معاملے میں قرآن کی آیتوں سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا، کہ وہ صرف بی بی مریم ہی ہے اس کے اندر، اور معجزانہ طور پر یا خرق عادت طریقے سے خدا نے اپنی قدرت سے ان کو بغیر مرد کے ملاپ کے ان کو ولادت کرائی. ٹھیک ہے. یہ پوری امت کے اندر یہ. تو عیون زمزم میں یہ ہے کہ نہیں، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے، بی بی مریم نے باقاعدہ نکاح کر کے اس کا شادی، اور یہ پورا ایک طریقہ ٹھیک اسی طرح اس کو پیش کیا گیا. صحیح. تو آپ کو کوئی لگتا ہے کہ وہ مضبوط وہ ہے قرآن سے بھی؟ ٹھیک. تو یہ دوسرا اختراع ہو گیا جو بہت مین اختراع. تیسرا اور کیا ہے ایسا؟ بہت ساری چیزیں ہیں جیسے اچھا میں چلو ایک چیز مجھے ایک دم یاد ہے. آپ لوگ مولانا عنایت اللہ اسری صاحب نے، اور یہ بھی میرے خیال سے مسلمانوں کی تاریخ میں شاید پہلے، اگر کوئی اور نے بھی بات کی تو آپ مجھے بتائیے گا، سبحان الذی اسری بعبدہ 15واں سپارہ جب شروع ہوتے ہیں ہم سب اس کو معراج کو مانتے ہیں. ٹھیک. وہ بات کی وجہ سے کہ خواب میں ہے یا ایسے نہیں یہ مانا جاتا. اور اس آیت پہ میرا خیال کسی نے آج تک یہ وہ نہیں کیا کہ نہیں بھائی اس سے کچھ اور. خواب پہ تو چلو بہت سے لوگوں نے لیا، لیکن عنایت اللہ اسری صاحب نے غالباً اس سے سفر ہجرت مراد لی ہے. انہوں نے لیا اس میں سفر ہجرت مراد، اور مولانا عبدالقریم صاحب نے بھی اس کا. ہاں جی سفر ہجرت. یہ تو بہت بڑا اختلاف ہے نا بھائی. آپ تو پوری ان کی جو روایت موجود ہے یعنی علم کی، اس میں آپ نے کہا کہ نہیں، اس میں آپ لوگ پھر معراج کے ہی منکر ہے کہ حضور کو کوئی اس طرح سیر وغیرہ نہیں کرائی. نہیں سیر کرائی. اچھا چلے تیسرا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حدیث کی دینی حجیت کو آپ لوگ مانتے ہیں کہ آپ لوگ دین کو، کہ دین کیا ہے، آپ مجھے بتانا چاہتے ہو یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اسلام ہے، تو وہ بتانے کے لیے کیا حدیث کی دینی حجیت کو مانتے ہیں آپ لوگ؟ پہلی بات ویسے سب بہت اچھا ہے، لیکن دیکھیں ہم نے اصول حدیث کی کتابیں جب پڑھی اپنے نصاب میں بھی اور بات نہیں، تو اس میں موضوع حدیث کی پہچان کے کئی اس میں جو علامات یا اصول بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ حدیث قرآن کے خلاف ہو تو موضوع حدیث ہے. یہ تو خود محدثین کا اصول بھی ہے نا. تو اس کے باوجود اب مثال امام بخاری ہے، کیا انہوں نے کوئی ایسی روایت رکھی ہوگی، ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ قرآن کے خلاف ہے میں پھر بھی ڈال رہا ہوں، یا یہ ہو سکتا ہے؟ صحیح. تو آپ لوگ یعنی ہم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ قرآن اہل قرآن والے اس سے آپ کا ہے. نہیں میں قرآن سے الگ تو خیر نہیں کہہ سکتا، لیکن اس طرح ہاں اس مفہوم میں قرآن والا نہیں، اہل قرآن میں سے نہیں. ٹھیک. اچھا آپ نے جیسے جو چیزیں بتائی نا، یہ تو کوئی حدیث کو میں بتاؤں گا تو کہے گا بھائی یہ تو بندہ اہل حدیث تو دور کیا تھا، یہ تو دائرے سے ہی خارج، یہ فتویٰ لگا دیں گے. لگے ہوئے ہیں. اس کے باوجود آپ نے بھی یہ کہا کہ عنایت اللہ اسری صاحب، مولانا عبدالکریم اسری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما، آپ لوگ
یعنی آپ لوگوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اہل حدیث نہیں ہے. نہیں اہل حدیث ٹھیک. تو یہ اہل حدیث ہے کیا مسلک کہ جس میں آپ لوگ ان تین بنیادی چیزوں سے اختلاف کرنے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں ہم اہل حدیث. تو اہل حدیث مسلک کیا ہے جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی اہل حدیث ہیں؟ اصل میں کتاب و سنت والے ہم آپ کو بطور تعلیم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صحیح اہل حدیث الحمدللہ صحیح جو اہل حدیث آپ لوگ ہیں. یعنی جو ہم جمعیت اہل حدیث مرکزی جو تنظیمیں بنی یہ جو مسلک موجود ہے آپ سے ہٹ کے جتنے لوگ یعنی وہ دوسرے روایتی فقہی تقلیدی مذاہب کی طرح مسالک کے مسلک بن گیا ہے. جو اہل حدیث مسلک جس کو کہا گیا تھا اجتہاد ہے غور و فکر ہے آپ ٹھیک ہے ان لوگوں نے اپنے دور میں غور و فکر کیا بہت اچھا کیا. ہم ابھی ان کے یہاں یہ چیز ختم ہو گئی. اب مولانا عبدالکریم عصری عنایت اللہ عصری اور آپ جو اس علمی سلسلے سے تو آپ لوگ اس موقع پہ قائم تو حقیقی حدیث. چلے ایک آخری اس مسئلے سے پوچھ کے میں ایک دو کتابوں کے بارے میں آپ سے معلومات لینا چاہوں گا. یہ ربا سے متعلق آپ کا باقیوں سے کیا اختلاف ہے؟ سود جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. دیکھیے ربا کا ترجمہ یعنی میں اس کو سمپل کر کے اپنے سمجھنے کے لیے مجھے اس وقت 10,000 کی ضرورت ہے. بہت مجبوری میں ہوں. میں نے کہا عصری صاحب مجھے 10,000 دے دے. اب آپ دو طرح سے دے سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں تو بیچارہ فقیر ہے مسافر ابن سبیل بھی ہے تو یہ مستحق ہے. جی مستحق ہے. آپ نے کہا یہ لو آپ میری طرف سے گفٹ ہے صدقہ ہے آپ نے واپس ہی نہیں ہے. صحیح. دوسری طرح کا اچھا ٹھیک ہے یہ آپ میں 10,000 دیتا ہوں آپ مجھے واپس کرنا. تو یہ قرضہ ہو گیا. آپ اس پہ مجھ سے اوپر کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہے. صحیح ہے. میں نے کہا میں آپ کو 2 مہینے میں 6 مہینے میں جب بھی میں دے دوں گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے یعنی اس صورت میں آپ کو پورا دوں گا. یہ قرضہ حسنہ ہو گیا. تیسری صورت کہتا ہے اچھا آپ کو پیسے چاہیے آپ کو پتہ چل گیا بندہ مجبور ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں 10,000 دے رہا ہوں اور 2 مہینے میں تم نے واپس کرنے 11,000 اور اگر اس سے آپ کی تاخیر ہوتی گئی تو ہر مہینے. یہ ربا ہے آپ کہہ رہے ہیں. یہ تیسری صورت مجھے تھوڑا سا نہیں میں اس کی 2 چیزیں اب آ گئی اس کے بیچ. جی اب میں اس سے پھر وہ بینک والے ربا نہیں اس کی طرف جانے سے پہلے یہاں پر بھی 2 باتیں آ جائیں. اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ اچھا ہاں ویسے یہاں ضمن اچھا ہو گیا آپ نے. اب ہمارے حدیث والوں کا تو ہے نا کہ بخاری میں جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی ضعیف موضوع کچھ بھی نہیں. آپ لوگ اس کے بھی قائل نہیں. اہل حدیث بھی کہتے ہیں صرف اب موجودہ وقت کے اہل حدیث بھی صرف کہنے کے قائل ہیں. کیا مطلب بے شمار لے آئیں گے روایات جو نہیں مانیں گے. بہت ساری چیزیں ہاں کہیں گے ضعیف ہے. نہیں یہ کہاں سے آپ نے ہم نے تو آج تک نہیں سنا یہ کہ حدیث بخاری کی حدیث کو ضعیف ہے. نہیں تو ساری بخاری مکمل درست کہیں گے وہ تو مانتے ہیں نا. نہیں میں وہی کہتا ہے اگر اس امام بخاری نے اپنی آراء کا نا کچھ فقہی اور اگر ذکر نہیں کیا ہوتا تو اصح الکتب مع کتاب اللہ ہے. مطلب یہ گل ادھر تک گئی. تو آپ تو بات ہے کتاب اللہ پہ تو آپ کے لوگ یعنی بخاری کی حدیثیں آپ نے ضعیف بھی ہو سکتی ہے موضوع بھی ہو سکتی ہیں. کیوں اچھا اس میں تو میں بلکہ اچھا آپ لوگ شیعہ حدیث کی کتابوں کو بھی کوئی اہمیت دیتے ہیں وہ قرآن کے مطابق کتاب خیر کسی کی بھی ہو وہ تو مسئلہ نہیں ہے. ظاہر ابتدا میں ہے آپ لوگوں نے جو کہ اپنی تفسیر میں بھی حوالے تو سارے کتابوں کی حدیثوں سے. اچھا آپ لوگوں کے لیے فہم سلف کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ نہیں وہ حجت جیسے حجت نہیں ہے حیثیت ہے. حیثیت ہے اس کی حجت نہیں. حیثیت اس طرح نا جیسے ابھی آپ نے ایک مثال دینا کہ اگر 1,000 ہمارے یعنی اسلاف کا کسی مسئلے پہ اتفاق ہے تمام محدثین اور ان سب کا اور دیکھنے میں وہ چیز قرآن کے خلاف ہے تو وہ کہتے ہیں ہم فہم سلف بولیں گے نا. جیسے آپ لوگ غلامی وغیرہ کے قائل نہیں ہیں. غلام و لونڈیوں کا ختم کر دیا تھا اسلام نے. بالکل مکمل ہو گیا. کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی. ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ہمارے فقہ میں حدیث کی کتابوں میں شیعہ سنی وہابی جو بھی ہے وہ سب یہ مانتے ہیں کہ اسلام میں غلام و لونڈیوں کا رواج تھا اور قرآن کے اندر بھی جو معاملہ کا. اب جو لوگ اس کے خلاف ہے نا وہ یہ کہتے ہیں قصور محمد پہ اللہ نے بتا دی اما منن بعد و اما فدا. اب جو قیدی آئیں گے بھائی 2 ہی صورت ہے فدا لے کرو یا من کر کے چھوڑ دو احسان کر کے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو یہ پورے امت کی جو فہم سلف ہے وہ تو قرآن کے خلاف ہے تو آپ اس کو اس طرح لیتے ہیں. چلے ابھی تک تو یہ تو ہو گیا کہ اصلی اہل حدیث آپ لوگ ہیں. یہ جتنے اہل حدیث کا دعویٰ کر رہے ہیں جو منہج اہل حدیث بیان مسلک جو منہج اصل تھا وہ بہت مہربانی آپ کی. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتایا کہ تفسیر عروۃ الوثقیٰ اتنی ضخیم اور 9 جلدوں میں ہے ماشاءاللہ مولانا عبدالکریم عصری. اس تفسیر کو پوری تفسیری روایت میں کیا آپ انفرادی مقام دیں گے علمی حیثیت سے؟ شیعہ سنی وہابی سب تفسیر الگ موجود ہیں. میں اچھا ایک اور کتاب ہے یہ مولانا عبدالرحمن کیلانی نے جو کتاب کیا لکھی تھی عقل پرستی اور انکار موجود. اس کا جواب لکھا تھا مولانا اوہام پرستی پر اصرار موجود. ہاں اوہام پرستی پر. تو وہ کتاب دستیاب ہے مل جاتی ہے بالکل مل جاتی ہے. اچھا دوسرا اس میں ایک سوال تھا جو اس سے پھر آپ باقی سلفی اور ان سے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ منفرد ہو جاتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کے نزدیک عقل کی بہت زیادہ اہمیت ہے دین فہمی میں قرآن کے لیے. دیکھیے نبی کریم نہیں اس صحیح بالکل ٹھیک اس مفہوم میں تو دیکھیں کوئی وہ نہیں مانے گا نا. لیکن ہم جیسے یہ بات کرتے ہیں کہ جب عقل و نقل میں تعارض نظر آئے ہمیں تو ادھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ عقل کو اہمیت دے کر نقل میں تعویل کرتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے یعنی آپ کہتے ہیں یار یہ چیز عقلی مسلمہ یا اس کے خلاف ہے قرآن کی یا دین کی یہ بات تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے جو تم سمجھ رہے ہو. جیسے اس کی ایک مثال میں معجزے والی بھی دے دیتا ہوں. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لکڑی پھینک کا سانپ بن گیا چلنا شروع ہو گیا یا ایسے کھینچا تو. اچھا ویسے اس کے میں نے پوچھنا اس کا آپ لوگ کیا مطلب دیتے ہیں؟ یا جو آپ نے فضل بن عساق الحجر والی بات کی یار یہ کیا لاٹھی مارنے سے پانی نکل ہے تو آپ لوگوں نے کہا بھائی چونکہ عقلی اس کے سمجھ میں عقل کے خلاف ہے تو لہٰذا ہم قرآن کی اس آیت کا مطلب وہ لیں گے یہ عقل کے مطابق ہو جائے. یہی منہج ہے آپ لوگوں کا کہ ہم اس آیت کا مطلب وہ لیں گے جو عقل کے موافق ہو جائے نا. عقل کی تصحیح ہے یا تعریف ہے؟
فی نفسی یہ جملہ ہی دیکھ لیں آپ. دیکھیں اگر میں مذہبی ایک نیریٹو کے ساتھ بات کروں گا تو یہاں تضحیق میں بات ہو رہی ہے, تضحیق اور میں اگر میں فلسفیانہ کانسیپٹ میں بات کروں گا تو اس کی بہت بڑی بات ہو رہی ہے, عقل پرست ہوں. یہ تو دونوں کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا نا. یعنی ایک حدیث سلفی عالم جب معاشرے میں کیا گنا ایک محدث جب کہے گا نا اصلی صاحب, ایک محدث کے مسلک پہ, یعنی کلامی لحاظ سے اشعری اور ماتریدی تو پھر بھی عقل وغیرہ کے, لیکن جو محدثین کا مسئلہ اس میں عقل کخ بھی نہیں ہے. تو جب وہ یہ کہے گا نا یہ عقل پرست ہے, تو وہ آپ کو گالی کی طرح وہ کر رہا ہے کہ آپ کو کہ بھائی تم دین سے تمہارا کیا واسطہ, یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو آپ کو نقص, یعنی اس کی تنقیص ہو رہی ہے. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کریم کی طرف آئیں. تو اچھا صاحب میں سوری, میں نے یہ سوال اس لیے بار بار دہرا کے وہ کیا, میں اپنی کنفیوژن بھی دور کرنا چاہ رہا تھا. اس میں اصل میں ہمارے جو کہا جاتا ہے نا کہ سر سید صاحب اور یہ سب نے جو معجزات کے منکر ہے, معجزات اسی مفہوم میں خارق عادت نبی کے ہاتھ سے کوئی کام ہونا, انہوں نے آیات کی تعویل کی, تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے چونکہ ان کے نزدیک عقل اول ہے, اور جو چیز ان کو بظاہر عقل کے خلاف نظر آئے تو اس کی تعویل کریں گے, کیونکہ دین کو تو نہیں چھوڑ سکتا بندہ یا سر سید یا یہ لوگ کہ بے قرآن کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے آیت کی وہ تشریح کی جس سے وہ عقلی اس کے موافق ہو گیا. اچھا ایک تو یہ اس وجہ سے یہ بات کی جاتی ہے. دوسری طرف امین اصلاحی صاحب ہے, وہ اس طرح کا نہیں, وہ معجزات والی آیتوں کو وہی لیتے ہیں, لیکن اصحاب فیل کے واقعے میں انہوں نے اور ان کے استاد حمید الدین صاحب نے ترمیہ بحجارۃ من سجیل کا مفہوم لیا کہ مکے کے مشرکین سے کہ تم ان پہ سجیل پھینک رہے تھے تو خدا نے اس کے اندر یہ طاقت ڈالی. لیکن ہماری روایتی تفسیر میں وہ بھی معجزانہ ہے, یعنی کہ وہ نبی اور کے ہاتھ سے نہیں ہوا سب پھر کہ وہ پرندے آئے انہوں نے یہ سب کچھ کیا, وہ معجزانہ ہے. اب اصلاحی صاحب یہاں پر اس آیت کا مطلب جو ترمیم کریں نا وہ عقل کی وجہ سے نہیں کرے کہ چونکہ عقل کے خلاف ہے یہ بات فلانا, وہ تو پھر باقی معجزات کی آیت میں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس کا تناظر, کانٹیکسٹ, سیاق و سباق, اور پھر تاریخ کے اندر سے بہت سی کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں ان کے اشعار وغیرہ اس دور کے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا دفاع کیا. تو میں آپ لوگوں کا منہج اس لیے سمجھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے فضری بعصاک الحجر یا حضرت موسیٰ کی لاٹھی یا مردوں کو زندہ کرنا, ابرس اور کیا کہتے ہیں اکمہ کو شفا دینا حضرت مسیح کا, ان سب کے آپ وہ مفہوم لیتے جو اس کی, یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل کے موافق ہو جائے. تو اس میں آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے, آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں سیاق و سباق وغیرہ سب سے ثابت ہوتے ہیں جو ہم مفہوم لے رہے ہیں اس وجہ سے لے رہے ہیں, یا محض عقل پرستی؟ یہ میرا سوال, میں اس کو سمجھنا کے لیے. نہیں, قرآن کریم عصائے موسیٰ کو آپ لوگ کیا لیتے ہیں جو سانپ بننا تھا اور ہاتھ ایسا کیا, تو وہ بھی اسی مفہوم میں کہ لکڑی پھینکو تو سانپ بن جاتا تھا باقاعدہ؟ نہیں دیکھیں, اگر بہت شکریہ, آپ کا ٹائم میں بہت لیا ہے. بس صرف یہ ہے کہ اگر اللہ سعید صاحب کی کتابیں, مولانا عبدالکریم صاحب کی جو آپ کتابیں شائع کرتے ہو, وہ اگر کوئی ساتھی لینا چاہے تو کیسے, کہاں سے لے؟ ہمیں تو کراچی میں کہیں آپ کی کتابیں نہیں ملتی ہے نا, تو کیا کرے کوئی, آپ کا نمبر وغیرہ میں کہیں اس پہ دے دوں بھی, یہ بہت ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ جو اتنی ساری باقی روایتی وہ موجود ہے, تو جو اس کے مقابلے پہ ایک تعبیر ہے تو اس کا بھی اسی شدت سے اس کا یعنی مارکیٹ میں ہونا ضروری ہے کہ کوئی ریسرچر طالب علم دیکھنا چاہے تو وہ دیکھے. تو مجھے خود چونکہ تلاش کرنے میں بڑی دقت ہوئی تھی آپ لوگوں کی کتاب, تو اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے سننے والوں میں کسی کو ضرورت ہو تو آپ نے بتا دی کہ ویب سائٹ پہ بھی ہے, اور اگر کوئی کتابی شکل منگوانا چاہے اور آپ کے پاس ہو پھر آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں, آپ نے اتنا ٹائم دیا, جمعے کے دن ہے, آپ نے جمعہ پڑھانے بھی جانا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو خوش رکھے, اجر دے, آپ کی حفاظت فرمائے. آپ جس چیز کو اپنے فہم دین کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں, دیانتداری سے کر رہے ہیں, یہ سارے ماحول حالات سے ہم آگاہ ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت بھی دے, اور جو لوگ کوئی نقصان پہنچانے کے در پہ کچھ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ان کو ہدایت دے, اور آپ کو تمام طرح کے شرور سے اشرار سے محفوظ رکھے. تھینک یو جی, بہت شکریہ.